إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ہے آخر قرآن کریم سے غفلت کیوں؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائے ہیں وہ اس کو کما حقہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ دراصل اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ پر ذرا غور کریں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے
اس قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس قرآن کو سمجھتے ہیں، اس قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل قرآن سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور یہی لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے امام سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ کما حقہ اس قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے، کما حقہ اس قرآن کی تعلیمات کی اتباع کی جائے، اور جن چیزوں کو قرآن نے، شریعت نے حلال قرار دیے ہیں ان چیزوں کو حلال سمجھے، اور جن چیزوں کو قرآن اور شریعت نے حرام قرار دیے ہیں ان چیزوں کو حرام سمجھے، اور جو قرآن کریم میں محکم آیات ہیں ان پر عمل کریں، ان کے مطابق چلیں، اور جو متشابہات آیتیں ہیں ان پر ایمان رکھیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے حق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تیزی کے ساتھ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، بلکہ قرآن کے عظیم حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، اس قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ ہم نے قرآن کے اندر سیکھا ہے، قرآن کے اندر جو کچھ تعلیمات ہم نے حاصل کیے ہیں ان کے مطابق چلا جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ اسی لیے آپ جب صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، کہا کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ کہا ہمارا کردار یہ ہوتا تھا، ہم میں سے ہر کوئی شخص جب قرآن کے 10 آیات کو سیکھتے تھے اور جب تک ان کے معنی مفاہیم کو سمجھ نہ لیتے تھے اور ان پر عمل نہ کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ صحابہ اکرام کا منہج یہ تھا قرآن پڑھنے کا، صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا قرآن پڑھنے کا کہ وہ لوگ قرآن کے جتنے بھی آیات کو سیکھتے تھے، جتنے بھی آیاتوں کو پڑھتے تھے، سب سے پہلے وہ ان کے مفہوم کو سمجھتے تھے، ان کے معنی کو سمجھتے تھے، اور پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ جب عمل بھی پختہ ہو جاتا تھا تو پھر صحابہ اکرام آگے کی آیتوں کو سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کا حق ادا یہ نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا، بلکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھا جائے، قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا پیشین گوئی کرتے ہوئے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہا سیخرج قوم من امتی یشربون القرآن کشربهم الماء، کہا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو پانی کی طرف پئیں گے، یعنی قرآن کو جس طرح پانی پیتا ہے ایسے صرف قرآن کو پڑھیں گے، نہ ان کو ان کے معنی سے کوئی تعلق، نہ ان سے ان کا عمل کا کوئی تعلق، صرف قرآن کو ایک بابرکت کتاب سمجھ کر کے پڑھیں گے اور نہ ہی اس کے معنی کو سمجھیں گے، اور اگر معنی کو سمجھیں گے تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ کیا یہ امت کا یہ المیہ نہیں ہوا؟ کیا امت اس حالت پر نہیں پہنچے کہ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کو پڑھنا اور صرف پڑھنے تک ہی محدود رکھنا یہ مومنوں کا نہیں
یہ منافقین کا کردار ہے، یہ منافقین کا سیوا ہے کہ منافقین لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن نہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کے احکامات اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت میں ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہا اکثر منافق امت قراءھا، کہ میری امت کے اکثر منافقین لوگ قاری ہوں گے، میری امت کے اکثر منافقین لوگ قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ منافقین کا ایک عظیم کردار یہ تھا، اور منافقین لوگ قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، اس کے معنی مفاہیم کو نہیں سمجھتے ہیں اور نہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم بھی صرف قرآن کو پڑھنے تک محدود رکھتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اگر قرآن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہم بھی اس زمرے میں نہیں آ جائیں گے؟ کیا ہماری بھی حالت ایسی نہیں ہو جائے گی؟ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو برکت رکھی ہے، اور قرآن کریم یہ جو بابرکت کتاب ہے، وہ صرف پڑھنے نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے عمل کرنے میں برکت ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کی کسی آیت کو گیٹ کے اندر لٹکا دیا، یا تعویذ بنا لیا، یا اپنے گھروں کے اندر قرآن کو زینوں کیا کہتے ہیں ساکوں کا زینت بنا دیا، اور یہ سمجھے کہ قرآن ہمارے لیے برکت ہے۔ نہیں، قرآن برکت تب ہوں گے، یا قرآن ہمارے لیے برکت کا سبب تب ہوگا جب ہم اس قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے سورہ صاد کے اندر بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہا کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے، ایک خیر و برکت اور بھلائی والی کتاب نازل کی ہے۔ بھلائی کیسے نازل ہوں گے؟ برکت کا نزول کیسے ہوگا؟ کہا لیدبروا آیاتہ، بھلائی اور برکت اس قرآن سے تب ہوں گے جب اس قرآن کی آیتوں کو سمجھا جائے گا، اس قرآن کے احکامات پر غور و فکر کیا جائے گا، اس قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھ کر کے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، تب یہ قرآن ہمارے لیے برکت ثابت ہوں گے، تب یہ قرآن ہماری زندگی میں برکت ہوگی۔ تو جہاں جہاں بھی ہم قرآن پڑھیں گے ہماری زندگی میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ قرآن جہاں جہاں بھی آپ پھیلائیں گے وہ علاقہ بابرکت علاقہ بن جائے گا۔ قرآن جس جگہ پڑھیں گے، اگر آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ قرآن واقعی میں آپ کے لیے برکت ہے اور پوری امت کے لیے برکت ہے۔ لیکن اگر صرف قرآن کو پڑھا جائے اور تاکوں کی زینت بنا دیا جائے اور گھروں میں لٹکا دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ قرآن ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے امت کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیا، کہا کہ یہ قرآن ضرور بابرکت والی کتاب ہے، یہ قرآن خیر و برکت والی کتاب ہے، لیکن برکت کیسے نازل ہوں گے، خیر و بھلائی کیسے آئیں گے؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پر تدبر کیا جائے، اس کی آیتوں کو سمجھ کر کے پڑھا جائے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، تب یہ قرآن ہمارے لیے خیر و برکت اور ہمارے لیے بھلائی ثابت ہوں گے۔ اور کہا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ، دانشور لوگ، سمجھدار لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر انسان صرف قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھنے تک محدود رکھتا ہے تو آپ سنیں کہ یہ قرآن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے دن لوگوں کی زبانیں کھل جائیں گے، یعنی لوگ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اتحاد کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، شریعت کی باتیں کریں گے، اسلام کی باتیں کریں گے، قرآن کے سمجھنے کی باتیں کریں گے، قرآن پر عمل کرنے کی باتیں کریں گے، لیکن وَيُحْسِنُ الْعَمَلَ، لیکن عمل نہیں کریں گے، صرف لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، ایک دوسرے کو دعوت و تبلیغ کریں گے، قرآن کے احکامات کو لوگوں تک پھیلائیں گے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ لوگ عمل نہیں کریں گے، لوگ عمل میں کورے ہو جائیں گے۔
وَيَقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اور کہا کہ قرب قیامت یہ ہوں گے یا قرب قیامت یہ ہیں کہ لوگ مسنات کی تلاوت کریں گے، لوگ مسنات کو پڑھیں گے، لوگ مسنات کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا قیلا وما المسنات، کہا کہ اے اللہ کے رسول مسنات کیا ہے، مسنات کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کتابیں وہ سب کے سب مسنات ہیں، یعنی لوگ قرآن کے علاوہ ساری کتابیں پڑھیں گے، قرآن کے علاوہ ساری کتابوں پر تدبر کریں گے، لیکن قرآن ایسی کتاب رہ جائے گی جس پر لوگ غور و فکر نہیں کریں گے۔ اور کیا یہ امت کی حالت نہیں بن گئی؟ کیا یہ امت کے ساتھ یہ حالت پیش نہیں آئے؟ آپ دیکھیے فیس بک میں کوئی میسج آتا ہے تو انسان غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، اخباروں کو انسان غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، دنیاوی جو کتابیں ہیں اس کو لوگ غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن قرآن کو انسان غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے اور تلاوت بھی نہیں کرتا، نہ اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ لوگ مسنات کی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کو پڑھیں گے لیکن قرآن کو نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اللہ رب الجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا کہ رسول کہیں گے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نہ قرآن کی آیتوں کو غور و فکر کرتے تھے، اور نہ ہی قرآن پر عمل کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں میری امت کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو نہ پڑھنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن پر نہ عمل کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کے معنی مفاہیم کو نہ پڑھنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو جب قرآن کو ہم نے اپنے زندگی سے ختم کر دیا، قرآن پر نہ ہم نے غور و فکر کیا، نہ ہی قرآن کی تلاوت کی، نہ ہی قرآن کے احکامات کی تعلیمات پر ہم نے عمل کیا، تو پھر ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ ہم معزز قوم کیسے بنیں گے؟ ہم بلند قوم کیسے بنیں گے؟ ہمارے زندگی میں قرآن کی برکت کیسے آئے گی؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی سلف جو معزز تھے، بلند تھے اور ہر جگہ غالب تھے، تو اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ ہر جگہ سر بلند رہے، اور ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، مظلوم ہوئے، گھٹیا ہوئے، حقیر ہوئے، تو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہمیں ذلت نے گھیر لیا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم مظلوم قوم بن گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم ایک مظلوم اور ذلیل قوم بن گئے۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کی طرح ہماری حالت ہو گئی ہے، یہودیوں کی طرح ہماری حالت ہو گئی ہے۔ یہودی لوگوں کی حالت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہا یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب آئی، تو ان لوگوں نے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھے ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا، ان کو بدل ڈالا، ان کے احکامات کو اور ان کے جو تعلیمات تھے ان تعلیمات کو بدل ڈالا، اور کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی فتوے غلط دیتے تھے، مسئلے غلط بتاتے تھے، اور دلیل کیا دیتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو کیا ہماری حالت نہیں ہو گئی؟ کیا ہمارے یہ حالت نہیں ہو گئے کہ ہم بھی غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، اور نہیں کہتے کہ یہ قرآن میں سے ہے، یہ قرآن میں ہے، جبکہ قرآن میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا حوالہ دے کر غلط فتوے دیے جا رہے ہیں، قرآن کا حوالہ دے کر غلط مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہودیوں کا طریقہ ہم لوگوں نے نہیں اپنا لیا؟ کیا یہودیوں کی حالت ہمارے قوموں کے اندر نہیں آئی؟ اور اسی طریقے سے آج تعویذ اور گنڈے کی شکل میں جو قرآن کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیا یہ قرآن کا غلط استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہا کہ میری قوم کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہو جائے گی، یا میری قوم ان چیزوں کا فالو کریں گے جو یہودیوں کا ہے، یعنی میری قوم کے لوگ یہودیوں کا فالو کریں گے،
نقش قدم پر چلیں گے، ان کے طریقے کی اتباع کریں گے، حتیٰ کہ اگر یہودی نے اپنے ماں سے علی الاعلان زنا کیا ہوگا تو نعوذ باللہ یہ قوم بھی اپنے ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو چھوڑنا اور قرآن سے غلط استدلال کرنا، قرآن کا غلط استعمال کرنا، یہ سارے کے سارے طریقے یہودیوں کا ہے۔ اس لیے ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر کے قرآن کا صحیح استعمال کریں اور قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن کریم سے ہم بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے شرائط کیا ہیں؟ اس کے شرطیں کیا ہیں؟ قرآن کو صحیح معنوں میں فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کے دل گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے اور نفرت سے، بغض سے، کیڑا کپڑ سے جن کا دل صاف ہوتا ہے، وہی دراصل قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور قرآن کے فائدہ اٹھانے کے شرطوں میں سے ایک عظیم شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں کو صاف کرے، انسان اپنے دلوں کو پاک کرے، تب ہم حقیقی معنوں میں قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا، جو رسول ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات کو پڑھ کر کے سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول انہیں پاک کرتے تھے، وہ رسول انہیں برائیوں سے، شرک سے، نفرت سے، کینہ کپڑ سے، حسد جیسی بیماریوں سے وہ نبی ان کے دلوں کو پاک کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جب قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا شروع کیا تو سب سے پہلے ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل صاف نہیں ہوں گے، دل صاف ستھرا نہیں ہوگا، تب تک ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، قرآن سے ہم برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، قرآن ہمارے لیے خیر ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے انسانوں کو سب سے پہلے ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا، پھر کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ نبی انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی کتاب اور احادیث کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیا دلوں کو پاک کرنے کے بعد۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک دل صاف نہیں ہوں گے، دل پاک نہیں ہوں گے، ہم قرآن سے فائدہ حقیقی معنوں میں نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، قرآن کریم سے ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم سے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو دوسری جو عظیم شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن تعلیمات پر عمل کیا جائے، قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہو، قرآن میں جو احکامات ہیں ان پر ہم عمل کریں، اور قرآن میں جو منحیات ہے، جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے رکا جائے۔ تو جب ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر ہم اس قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر یہ قرآن ہماری زندگی میں خیر و برکت ثابت ہوں گی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کہا کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ بابرکت کب ہوں گے؟ یہ خیر و برکت کب ثابت ہوں گے؟ زندگی تمہاری خوشگوار کب بنیں گے؟ تمہاری زندگیوں میں برکت کب آئے گی؟ تمہاری زندگیوں میں امن و سکون کب ہوگا؟ تم ایک خوشگوار زندگی کیسے گزارو گے؟ تم بلند قوم کیسے بنو گے؟ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم اس قرآن کے تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، وَاتَّقُوا، اور ان کے جو منع کردہ احکامات ہیں ان سے بچو، اور اللہ رب العالمین کی مخالفت سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحمت کی بارش ہو، تاکہ تم پر رحمتوں کا نزول ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن ہماری زندگی میں خیر و برکت تب ہوں گے، ہماری زندگی میں رحمت کا نزول تب ہوگا جب ہم اس قرآن کے احکامات
پر عمل کریں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کہا اذا ظہر القول وخزن العمل والتفت الالسن، کہا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ باتیں زیادہ ہو جائیں گے، لوگ باتیں زیادہ کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اجتہاد کی باتیں کریں گے، قرآن کی باتیں کریں گے، شریعت کی باتیں کریں گے اور دین کی باتیں کریں گے۔ وخزن العمل، لیکن عمل کم ہو جائیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے، صرف باتیں رہ جائیں گے، صرف لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے، اور زبانوں کے اندر مٹھاس پا جائیں گے، اتنی اچھی اچھی باتیں کریں گے، لگے گا اس سے بڑا کوئی میٹھے زبان والے ہیں ہی نہیں، بڑے اچھے اچھے باتیں کریں گے، بڑی پیاری پیاری باتیں کریں گے، اور واختلفت القلوب، لیکن دلوں کے اندر نفرت ہوں گے، دلوں کے اندر اتحاد نہیں ہوگا۔ باتیں تو میٹھی کریں گے، باتیں بڑی اچھی کریں گے، لیکن دلوں کے اندر نفرت ہوں گے، دلوں کے اندر اختلاف ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تیسری جو شرط ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحابہ کے منہج پر سمجھا جائے۔ قرآن کریم کو ہم صحابہ کے طریقے پر سمجھیں، جس طرح صحابہ اکرام نے قرآن کو سمجھا ہے اسی طریقے سے ہم قرآن کو سمجھیں، اپنے عقل اور اپنے دماغ سے قرآن کو نہ سمجھیں بلکہ قرآن کو سمجھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چنیدہ صحابہ کرام کے منہج پر سمجھیں، تو پھر ہم قرآن کریم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا صحیح مسلم کی بات میں ہے، کہا یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن، کہا کہ میری امت میں ایک ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو بڑے اچھے پڑھیں گے، قرآن بہت پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، ان کی قراءت کو دیکھ کر کے، ان کے قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے تم سمجھو گے کہ ہم کچھ نہیں پڑھتے قرآن، یعنی وہ قرآن بہت پڑھیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، اور وہ سمجھیں گے کہ قرآن ہمارے حق میں ہے، لیکن قرآن اس کے مخالف ہوں گے، قرآن اس کے خلاف حجت بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہ حدیث خوارج پر اشارہ کر رہے ہیں، یعنی جن لوگوں نے قرآن کو اپنے عقل سے سمجھا، صحابہ کے منہج کو چھوڑا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، تو گمراہ فرقے بنے۔ خوارج قرآن کو پڑھتے تھے، خوارج روزہ رکھتے تھے، خوارج اور دیگر چیزیں بڑے پابندی سے کرتے تھے، لیکن وہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر کے کرتے تھے۔ قرآن کو تو پڑھتے تھے لیکن قرآن کو صحابہ کے منہج پر نہیں سمجھتے تھے، نماز اور روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن صحابہ کے منہج کے طریقے پر نہیں کرتے تھے، تو اس لیے یہ قرآن ان کے خلاف حجت بن جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، قرآن کو اگر ہم اپنی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کو صحابہ کے منہج پر سمجھیں، قرآن کو ہم صحابہ کے طریقے پر سمجھیں، تو پھر قرآن ہمارے لیے خیر و برکت اور ہماری زندگی میں خوشحال آئیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں، بڑے اس کے اچھے ثمرات ہیں۔ اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف انسان پڑھتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے ایک حرف کو پڑھا تو اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، گویا کہ اگر کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکی کما لیا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، چاہے گھر میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے ہم کہیں ہو، اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش بن کر کے آئیں گے۔
یہ قرآن کریم ہمارے لیے سفارش بن کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کہا اقرؤوا القرآن، کہا کہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور یہ بات سنو، جب بھی کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن پڑھو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن صرف پڑھنا ہے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو اور قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرو۔ اس لیے حدیث میں مطلق طور پر جو آیا ہوا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو یہ مت سمجھیں کہ صرف قرآن پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے اور قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بن کر کے آئیں گے۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، جہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ کوئی کسی کا کام آئے گا، وہاں یہ قرآن تمہارے لیے سفارش بن کر کے آئیں گے، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں روشنی آتی ہے، ہماری زندگی میں نور آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت میں ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن بغیرہ کہتے ہیں، کہا علیک بتلاوۃ القرآن، کہا کہ لوگوں قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا یہ اپنے اوپر لازم کر لو، فإنه نور لک، کیونکہ یہ قرآن تمہارے لیے روشنی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے نور ہے۔ فی الارض، کہاں؟ زمین میں، زمین میں یہ قرآن تمہارے لیے نور بن جائیں گے، تم کبھی پریشان نہیں ہوگے، تم کبھی غمگین نہیں ہوگے، یہ قرآن تمہارے لیے نور کا کام کرے گا، چراغ جیسا کام کرے گا۔ اور کہا وَأَذْكِرْ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور کہا کہ یہ قرآن کی تلاوت یہ تمہارے لیے آخرت میں بہترین توشہ بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اگر کوئی انسان پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں روشنی آتی ہے، اس کی زندگی میں نور آتا ہے، چراغ کی طرح اس کے لیے نور ثابت ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بہتر توشہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے شفا ہے، ہمیں شفا ملتی ہے، ہمیں دلوں کے بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے اور جسم کی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، یعنی جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھتے ہیں، ایسے انسانوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے اور یہ قرآن اس کے لیے رحمت ہے۔ اور اس پر بے شمار مثالیں احادیثوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، اگر میں ان مثالوں کو بیان کروں تو میری بات شاید لمبی ہو جائے گی۔ اور آپ کو مشہور روایت معلوم ہے کہ ایک صحابی رسول، ایک بادشاہ جس کو سانپ یا بچھو نے ڈس مار لیا تھا، ڈنک مار لیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کرتے ہیں تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو معلوم یہ قرآن اگر اس پر ایمان رکھا جائے تو یہ قرآن ہمارے شفا اور رحمت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن اگر ہم اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں اور قرآن کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی میں خیر و برکات نازل ہونے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، کہا کہ یہ قرآن مبارک ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، یعنی قرآن یہ بابرکت ہے۔ کب بابرکت ہوں گے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے خیر و برکت ثابت ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہم عزت دار بن جاتے ہیں، ہمیں عزت ملتی ہے، ہم معزز بن جائیں گے، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہا کہ اس قرآن کے ذریعے امت کو بلندی تک پہنچایا جاتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے امت کو پستی تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو یہ قوم معزز قوم بن جاتی ہے، عزت والی قوم بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی قوم اس قرآن کو چھوڑ دے، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دے تو وہی قوم ذلیل بن جاتی ہے، وہی قوم حقیر بن جاتی ہے۔ اور کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے؟
ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، منمانی زندگی گزارنا شروع کیا، تو ہم ذلیل بن کر کے رہ گئے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، کہا کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہم ایک گھٹیا قوم تھے، ہم ایک حقیر قوم تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام اور قرآن کے ذریعے ہمیں معزز بنایا۔ اسلام اور قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت دیا، اسلام اور قرآن کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین نے عزت سے سرفراز کیا، اور کہا فمهما نطلب العزة بغیر ما، اور کہا کہ جو انسان اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا، اس قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے ذلیل کر دے گا، اللہ رب العالمین اسے رسوا کر دے گا۔ اس سے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، تاکہ ہمارے لیے بھی وہ قرآن برکت اور خیر و بھلائی والے بن جائیں، اور ہم بھی ایک معزز قوم بن جائیں۔ میرے بھائیوں، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو حالات آئے ہوئے ہیں اور ہم جو ایک ذلیل قوم بنے ہوئے ہیں، یہ قرآن چھوڑنے کا نتیجہ ہے، یہ قرآن کو طاقوں کے ذلت بنا دینے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ ہم پھر ایک معزز قوم بن جائیں اور ہم عزت والی قوم بن جائیں، اور ہمیں سربلندی اور عزت اللہ رب العالمین عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول لکم ما تسمعون فاستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، قوموا للصلاة۔